شہر نبی تیری گلیوں کا، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، یہ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا۔ الفاظ تو آسان ہے لیکن بڑی کمال کی بات ہے، الفاظ آسان ہیں لیکن گہرائی والے ہیں۔ دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہے کچھ ایسا ہے، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تین باتیں بیان کی ہیں ایک شعر میں، اور تینوں باتیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش معلی سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، عرش معلی سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دوبارہ سنیے شعر، کمال کا شعر ہے، محبوب کا مبارک تلوہ۔ عرش معلی سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ شعر سنو، آپ سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ یہ شعر ایسا ہے کہ میرے خیال میں کوئی سبحان اللہ کہے بغیر رہے گا نہیں، ذرا سمجھنے کا ہے کہ رب کے سوا کوئی نہ جانے، فرشی ہو یا عرشی ہو،
فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ہمارے پیارے دوست یوسف میمن صاحب، جن کی یہ عادت رہتی ہے، ہمیشہ کہتے ہیں 5واں شعر، تو یوسف بھائی سے میں کہہ دوں کہ 5واں شعر صرف آپ کے پاس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی، ہم بھی تو پنجے دن والے ہیں، ہے نا؟ 5واں شعر، اور یہ شعر ہے کہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سنو گے تو کہو کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ صفت نبی ہے پشت نبی پر، صفت نبی ہے صفت نبی ہے، صفت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ میں اشارتاً بات کرتا ہوں، کھل کے چھوڑ دیا۔ وہ لوگ ذرا سوچیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال اگر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، معاذ اللہ۔ اب نماز حضور کی ہے، وہ سجدہ حضور کا، عبادت رب کی ہے، جیسا سجدہ حضور فرمائیں، جیسی عبادت حضور فرمائیں، ایسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ حضور نماز کیسے پڑھیں ہم، تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسی میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ایسی تو پڑھ نہیں سکتا۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ جیسی میں پڑھتا ہوں، کما رأیتمونی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسی نہیں، جیسے تم دیکھتے ایسے پڑھو۔ اللہ میرے آقا جیسی عبادت نہ کسی نے کی نہ کوئی کرے گا۔ سجدہ نماز کا اہم رکن، جہاں بندہ اپنے آپ کو گرا کر اپنا ماتھا زمین پر رگڑ کر ناک لگا کر کہتا سبحان ربی الاعلی۔ محبوب سجدے میں امام حسین حضور کی پشت پر سوار ہو گئے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سجدہ اللہ کے لیے، زبان پر تسبیح، پاکی بیان ہو رہی رب کی، سر سجدے میں، زبان پر تسبیح، دل حسین کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ہے حسین غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ اب ان کے اندر اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ فتویٰ لگا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کی نماز حضور کا خیال آتی ہے تو ہوتی نہیں، اور ہماری نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک خیال آنا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اتحیات نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی، تو کیا ہوا میں پھینکتے ہو؟ خیال نہیں ایسے ہی السلام علیکم ایھا النبی ایسے پڑھتے ہو؟ معاذ اللہ۔ امام غزالی فرماتے کہ جب بندہ اتحیات میں پہنچے اور جب یہاں پہنچے السلام علیکم ایھا النبی،
تو اس خیال سے، اس تصور میں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں سلام عرض کر رہا ہوں، اس تصور سے کہے. اور ایسے اولیاء گزرے کہ جن کو باقاعدہ جواب ملتا تھا، اور کچھ ایسے بھی گزرے کہ جب تک جواب ملتا نہیں تھا آگے بڑھتے نہیں تھے. اللہ اکبر. نماز، سنی کی نماز اس وقت تک ہوتی ہی نہیں جب تو خیال نہ آئے. ہائے صفت نبی پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اس کلام کا مقطع میں بتاؤں، کلام لکھنے والے کون ہیں؟ حضور شیخ الاسلام. توجہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس کا کلام لکھنے والے ہیں حضور شیخ الاسلام مدنی میاں. سبحان اللہ. مدد اللہ العالی. سبحان اللہ. حضور شیخ الاسلام مدنی میاں ہمارے شیخ الاسلام تو ہوئی. تو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اشرفی سلسلے کے بزرگ بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالم دین کو پڑھے، اور جو عالم کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر بڑی معنیت ہوتی ہے. وہ عام شاعروں کی طرح نہیں ہوتا. ایسے کئی دیکھے میں، اب نام لوں گا تو جلن ہوگی، اور لوگ ہمارے نعت خواں پڑھتے بھی ہیں، اللہ معاف کرے ایسی سی باتیں لکھ دیتے ہیں. اللہ مان حافظ. میں مشورہ دوں گا نعت خواں کو ایک بھائی ہونے کے حیثیت سے کہ جب بھی کوئی کلام پڑھنا ہو نا، تو اگر اپنے آپ میں اتنی لیاقت ہے اور اتنا علم ہے کہ سمجھ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی عالم دین کو دکھا دے. پہلے مفتی کو دکھا دے کہ اس پہ کلام کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پھر پڑھے. ورنہ یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کا دل بر جانی. یہ نہ پتہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رب خود شیدا ہے معاذ اللہ. میں نے بڑے اچھے مطلب نام چین نعت خواں سے سنا ہے جن کے نام کے آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ جو شیدا کا لفظ ہے یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، عاشق کا بھی نہیں ہو سکتا. ہاں محب، پیار، محبت کی الگ چیز ہے. جب محبت پیار جب بڑھتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے عشق، اور اسی کے اندر شدت آتی ہے نا تب ہوتا ہے شیدا. اور شیدا کا معنی ہوتا ہے کسی کو پاگل پن کی حد تک جانا. یہ ہے شیدا کے معنی. تو اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. یعنی کہ معاذ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور اللہ جو ہے وہ حضور کے شیدا ہے، معاذ اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی بات ہوتی ہے. تو میں ایک اور ضمن بات کر دوں کہ اگر آپ کو پر حج فرض ہو گیا تو آپ پر حج کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اس طرح غسل کے علم حاصل کرنا فرض ہے. جس چیز کے آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. نکاح کر رہے ہو تو نکاح کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اولاد ہو گئی تو اولاد کی تربیت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اگر آپ نعت خواں ہو گئے نا تو اب نعت خوانی کا علم بھی فرض ہے. سبحان اللہ. کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. ایک چھوٹی سی معاذ اللہ اگر کوئی گستاخی بے ادبی ہوئی نا تو زندگی بھر کی پونجی ختم. یہ دیکھے گا اعلیٰ حضرت فرماتے نعت لکھنا یہ دو دھاری تلوار کے برابر چلنے کے برابر ہے. اوپر گئے تو بس ہو گئے، نیچے گئے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. منتخب کلام پڑھا کریں، اچھے بزرگوں کے کلام پڑھا کریں. اب اس وقت تک میں جتنے کلام پڑھے الحمدللہ پڑھے بزرگوں کے، اور اس میں ایک بزرگ بھی تھا، باقی بزرگ تھے. بزرگ الگ ہوتا ہے، بزرگ الگ ہوتا ہے. بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو، اور رگ کہتے ہیں دم کو. تو ایک بزرگ تھا، باقی بزرگ ہیں. تو ان کے کلام پڑھتا ہوں. اب اس مقطع کو سنیں، مقطع کو کہ خم ہے یہاں جمشید و سکندر
اس میں کیا حیرانی ہے، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ آ بھی گئے اور آ کر کہتے آ نہ سکے گا،